اللہ خوئی کا جو نظریہ ہے وہ یہ نظریہ دیتے ہیں کہ جناب مختار کے لیے بہت سی ایسی روایت ہیں جن میں ان کی مذمت بیان کی گئی. بہت سی ایسی روایت ہے کہ مثلا معاذ اللہ وہ حکومت طلب تھے, وہ حکومت طلب کرنا چاہتے تھے, دنیا طلبی ان کے اندر گھسی ہوئی تھی. بعض روایتیں آتا کرتی کہ مثلا وہ جہنم میں پڑے ہوئے تھے, لہذا جو ہے رسول اللہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بچا لیجئے, یا کسی امام سے انہوں نے کہا بچا لیجئے. اس طرح کی روایتیں بھری پڑی ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں اس طرح کی روایتیں بھی ہیں, اور اس کے مقابلے میں ان کی فضیلت کی روایتیں بھی بہت زیادہ ہیں. لہذا ان دونوں کے درمیان کیسے مینج کیا جائے؟ ایک طرف روایت کا وہ سلسلہ ہے کہ جو مذمت کو بیان کر رہا ہے, ایک طرف روایات کا وہ سلسلہ ہے جو فضیلت کو بیان کر رہا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا علم, یعنی آیت اللہ خوئی کی بات کر رہا ہوں, کہتا ہے میرا علم, چونکہ علم حدیث اور علم رجال کے ماہر شخصیت میں جائے, وقت کوئی معمولی تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرا علم یہ کہتا ہے کہ جو حدیثیں فضیلت کی ہیں وہ حاوی ہیں ان حدیثوں کے اوپر جو مذمت میں ہیں. لہذا وہ جتنی مذمت کی حدیثیں وہ تقریباً ضعیف ہیں, ان کی طرف مجھے توجہ نہیں ہے. جو فضیلت کی حدیثیں ہیں وہ زیادہ معتبر ہے, کیونکہ یہ جو مذمت کی حدیثیں ہیں وہ اس میں سے اکثر جو حدیثیں لڑی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال جناب مختار نے جو قیام کیا ہے کوئی لڈو تو نہیں بانٹے ہیں. ظاہر ہے کہ کاری ضرب لگائی ہے دشمن کے سینے پر, گلے پر, ہر جگہ جو ہے وہ جتنے بھی خون حسین میں ملوث تھے ان کو واصل جہنم کیا ہے. تو ایسا تو نہیں تھا کہ دشمن خاموشی سے بیٹھتا اور ان کے ہاتھ میں فضیلت کی حدیثیں گڑتا. وہ تو بہرحال جناب مختار کے لیے جو ہے وہ مذمت کی حدیثیں گڑنے والا تھا. لہذا وہ کہتے ہیں میری نگاہ میں جو مذمت کی حدیثیں وہ ضعیف ہیں, اور جو مدح کی حدیثیں وہ ان حدیثوں پر بھاری ہیں. اور جناب مختار ایک معتبر اور معتقد ترین جو ہے وہ شخصیت کا نام ہے تاریخ کربلا میں. ایک صلوات دیجیے گا محمد علیہ